اس دور میں مختلف علاقے علم کے اعتبار سے ڈنکا بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں ہمیں طریقت کے طور پر اس دور میں دو مقام خاص طور پر نظر آتے ہیں، ایک حجاز مقدس اور دوسرا عراق شریف۔ یہ دو مقامات ایسے تھے جہاں سے طریقت کا نور جو ہے ہمیں پھیلتے ہوئے نظر آیا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مبارک اسفار فرماتے ہوئے، لیکن آپ نکلے ہیں مشرق کی جانب، اور آپ نے نیشا پور میں جا کر جو ہے وہ جب تلاش و بسیار کا سلسلہ کیا ہے، تو اس نیشا پور کے قریب کا جو قصبہ کہلاتا ہے، جسے ہم عام طور پہ ہارونی کہتے ہیں، ہرون کا جو علاقہ تھا، آپ وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس عظیم مرد قلندر سے ہوئی ہے، اس عظیم شیخ سے ہوئی ہے جسے حضور خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بے مثل اور بے مثال تھے، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ کو میں نصاب کے اعتبار سے، یعنی بحثیت نصاب ایک کتاب معروف ہے جسے آپ ہشت بہشت کہتے ہیں، اس میں اس سلسلہ کے جملہ بزرگوں کے ملفوظات ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ملفوظات اور احوال جمع کیے، تو وہ جو حصہ ہے اس ہشت بہشت کا وہ انیس الارواح کہلاتا ہے۔ اس میں آپ نے اس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں تلاش کرتے کرتے جب اس بارگاہ میں پہنچا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس انجمن کا تذکرہ خود کر رہے ہیں کہ میں اس بارگاہ میں پہنچا جہاں بڑے بڑے صاحبان علم اس عظیم ہستی کے سامنے اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے مجھے نظر آئے۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا اور بصد ادب اور احترام ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور اپنے آنے کا جب مدعا اور اپنا مقصود ان کے سامنے ذکر کیا، تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو۔ جب اس سے فارغ ہوا تو فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ کہتے ہیں میں جب اس سے فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ 60 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرو۔ میں جب اس سے فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ 1000 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان تمام میں ساری کی ساری چیزیں عبادات کے اعتبار سے قرآن اور نماز ہمیں نظر آ رہی۔ اس قرآن اور نماز کی برکت ملی۔ فرماتے ہیں کہ جب 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہو گئی، اس کے بعد آپ نے فرمایا آسمان کی جانب نظر اٹھاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب آسمان کی جانب دیکھا تو پوچھتے ہیں کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا عرش معلیٰ نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نیچے دیکھو۔ کہا میں نے جب نیچے دیکھا پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا تحت الثری نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت تک ابھی آدھا سلسلہ قائم ہوا ہے۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں 1 دن اور 1 رات کا مستقل مجاہدہ ہے، جاؤ اس مجاہدے کو جا کر اگلے دن آ کر مجھ سے ملنا۔ کہا میں پورا 1 رات اور 1 دن عبادت و ریاضت نوافل ادا کرتا رہا۔ فرمایا کہ میں جب واپس ان کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت پھر آپ نے جو ہے اپنی دونوں انگلیاں میری آنکھوں کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا میں نے جب اپنے شیخ کی انگلیوں کی جانب نظر کی تو فرماتے ہیں جواب میں مجھے 18,000 عالم نظر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ نظر میں کیسے خرید و فروخت ہوتی ہے، تو یہ مناظر ہمیں اس ہستی کی بارگاہ میں نظر آ رہے ہیں۔ پھر اپنی بارگاہ میں ان کو رکھا اور ایسے کریدتے رہے، ایسے انہیں تیار کرتے رہے، ان کی نرچرنگ ہوتی رہی، اور جب وہ ہیرا جو ہے ہر سمت سے نور عطا کرنے لگا تو اب پھر اس عظیم ہیرے کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، مکہ المکرمہ، پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ میں پہنچنا ہے، اور آگے کا جو تسلسل ہمیں نظر آتا ہے کہ خود محمد مصطفیٰ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذمہ داری، ڈیوٹی اور نگرانی لگائی کہ جاؤ اور ہند میں جا کر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام سر انجام دو۔ طاہر بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہیں بھیجنے والے خود جانے کائنات ہوں، جنہیں بھیجنے والے تاجدار کائنات ہوں، اور ڈیوٹی لگانے والے خود امام الانبیاء ہوں، تو پھر اس ڈیوٹی کو صحیح معنوں میں جب انہوں نے سر انجام دیا تو اس کی برکت اور اس کا نور اسی انداز میں نظر آتا ہے۔